المحدود ولا نصر موجود ولا عدو موجود وترى الفلاح قد قدر ونشر الرياض برحمته والطيار بسجوده حيرانا وخيره الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مصطفانا وهادينا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمطهرين والمتقين المجتهدين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليل هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمام حسين عليه السلام إنما خلقكم لطلب الإسلام في حقيقتي وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد اس عظیم نعمت سے نوازا یہ ایام اعظام اور یہ عزاداری یہ آتم یہ مجلسیں یہ تمام چیزیں جس نعمت سے اللہ نے ہم سبوں کو نوازا ہے یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نعمتیں اور کسی کے پاس نہیں ہیں جو نعمتیں ہمارے اور آپ کے حوالے اللہ نے کی ہے جب نعمت ہے تو اس نعمت کو استعمال کرنا اور اس نعمت کی طرف متوجہ رہنا ہمارا فرض اور فریضہ بنتا ہے اگر ہم اس نعمت کی طرف متوجہ نہ ہوئے تو یقیناً آخر وقت میں ہماری گریبان پکڑے جائیں گے کہ ایک نعمت تمہارے حوالے کیا تھا لیکن تم نے اس کی قدر نہیں کی یہ ایک عظیم نعمت ہے جسے اللہ نے ہمارے حوالے کیا اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے سبب آج ہم سب زندہ ہیں ہماری بقا ہے ورنہ دشمنان اسلام نے تو پہلے ہی سازش رچی تھی کہ انہیں ختم کر دیا جائے لیکن اس ذکر کے سبب ان بیانات کے سبب اس مجلس و ماتم کے سبب آج ہماری بقا ہے عزیزوں جس حدیث کریمہ کو امام کے جن کلمات کو میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دے کر آپ کو گزار کیا جس میں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا قیام اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں اور اپنے جد یعنی اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کو پیش کریں یقیناً امام کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے ایک کلمے کا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری بساط اتنی نہیں ہے ہماری وسعت اتنی نہیں ہے کہ ہم اس کلمات کو سمجھ سکیں اور کما حقہ سمجھ سکیں جب وہ کلام کرتے ہیں تو ان کا کلام
ایسا ہوتا ہے کہ ان کا جو معیار ہے وہ اپنے معیار سے کلام کرتے ہیں، اور ہم جو سمجھتے ہیں وہ اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں۔ جب امام نے کہا کہ میرا قیام اس لیے ہے، میں اس لیے مدینہ کو چھوڑ رہا ہوں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں، تو عزیزوں یہ قیام کیوں ہے؟ کہا یہ قیام اس لیے ہے کہ حق و باطل کو واضح کیا جا سکے۔ حق و باطل کو اس طرح ملا دیا گیا تھا کہ انسان یہ پہچاننے میں مجبور تھا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ جو مراکز حق کے لیے بنائے گئے تھے وہیں سے تمام باطل کی تعلیم دی جا رہی تھی۔ جب خلیفہ وقت ایسا ہو کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ بن جائے اور اس کے یہاں شراب نوشی عام ہو رہی ہو، تو جو عام مسلمان ہے وہ کیا کہیں گے؟ یقیناً جہاں پر شراب پی جاتی ہے، جب اصل مرکزیت خراب ہو جاتی ہے تو یقیناً جو اس سے شاخیں نکلتی ہیں وہ خرابی نکلے گی۔ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ پروردگار عالم نے جب بھی کسی حجت کو بھیجا ہے تو خدا کی حجت کا ایک معیار یہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے زمانے کے طاغوت کے مقابلے میں کھڑا رہا ہے، ہمیشہ اپنے زمانے کے طاغوت کے مقابلے میں کھڑا رہا ہے۔ اور حجت خدا معیار ہوتا ہے کہ حق و باطل میں فاصلہ بیان کر سکے، حق و باطل کے فاصلے کو بیان کر سکے، بتا سکے کہ دیکھو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی حجت خدا آیا اس کا معیار یہی رہا ہے کہ ہم نے دیکھا جو بھی حجت خدا کے مقابلے میں آیا ہم یہ سمجھ گئے کہ جو حجت خدا کے مقابلے میں آئے گا وہ باطل ہوگا، اور جو باطل کا ساتھ دے گا وہ بھی باطل ہوگا، اور جو حجت خدا ہوگا وہ حق پہ ہوگا، جو حجت خدا کا ساتھ دے گا وہ بھی حق پہ ہوگا، وہ بھی حق پہ ہوگا۔ ایک نظریہ یہ بیان کیا گیا، کہیں پر ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ ہم انہیں کیوں برا کہیں یا انہیں کیوں اچھا کہیں۔ جہاں پر ایسے نظریات پیش کیے جاتے ہیں تو عزیزوں ایک عقلی بات یہ ہے کہ جہاں جب ایک طرف حق ہو ایک طرف باطل ہو تو جہاں پر عقل ہوتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ حق کو مان لو اور باطل کو چھوڑ دو، حق کو مان لو باطل کو چھوڑ دو۔ اگر عقل نہ ہو تو انسان دونوں طرف اپنا لیتا ہے کہ حق بھی اپنا ہے باطل بھی اپنا ہے۔ اصلاً عقل اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی کہ انسان حق کو بھی مان رہا ہو باطل کو بھی مان رہا ہو۔ آپ دیکھیں جب کبھی کسی دو افراد کے درمیان اگر لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو یہی کہا جائے گا کہ دیکھو ایک حق پہ ہے ایک باطل پہ ہے، ایک حق پہ ہے ایک باطل پہ ہے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں دونوں حق پہ ہیں؟ یہ نہیں کہا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چیز ہے، ایک چیز ہے، اگر اس چیز پر کسی دو لوگوں کا جھگڑا ہو گیا، ایک کہہ رہا ہے یہ میری ہے، ایک کہہ رہا ہے میری ہے، تو نظریہ جو دیا جائے گا وہ یہی کہا جائے گا کہ اس میں ایک حق پر ہے ایک باطل پر ہے، ایک حق پر ہے ایک باطل پر ہے۔ یا یہ کہا جائے گا کہ نہیں دونوں باطل پر ہیں، یا یہ کہا جائے گا کہ دونوں باطل پر ہیں۔ پہلا یہ کیوں کہا گیا کہ ایک حق پر ہے ایک باطل پر ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ایک کی یہ چیز ہو اور دوسرے کی نہ ہو، ایک کی ہو اور دوسرے کی نہ ہو، تو پتہ چلا ایک حق پہ ہوگا دوسرا باطل پہ ہوگا۔ لیکن دوسری چیز یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے دونوں باطل پر ہو، کہ یہ دونوں کی نہ ہو کسی اور کی ہو، اور یہ دونوں آپس میں اپنانا چاہ رہے ہو۔ تو یا یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کی نہ ہو دونوں باطل پر ہو، ایک چیز دونوں کی نہ ہو دونوں باطل پر ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کی ہو اور ایک کی نہ ہو، یعنی ایک حق پر ہو اور دوسرا باطل پر ہو۔ تو یہ مان لیا جاتا ہے، یہ عقلی دلیل ہے کہ جہاں پر جس فارمولے کو بیان کیا جاتا ہے اسی فارمولے کے تحت جب انسان رزلٹ لیتا ہے، نتیجہ حاصل کرتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں اگر اس فارمولے کے تحت وہ جواب ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فارمولے کو صحیح طریقے سے انجام دیا گیا، فارمولے کو صحیح طریقے سے انجام دیا گیا ہے کیونکہ جواب صحیح ہے۔ لیکن اگر جواب غلط آئے تو یہی کہا جائے گا کہ جس فارمولے کو ہم اپنا رہے ہیں
جس دستور کو ہم نے اپنایا ہے اس کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا گیا یا نتیجے کو صحیح نہیں نکالا گیا، تو عزیزوں المختصر یہ ہے کہ انسان یا باطل پہ ہوگا یا حق پہ ہوگا، یا دونوں باطل پہ ہوں گے یا ایک حق پہ ہوگا ایک باطل پہ ہوگا، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دونوں حق پہ ہوں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دونوں حق پہ ہوں۔ کیوں اس لیے نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ یہ عقلی بات ہے کہ دونوں ایک ہی چیز کے لیے لڑ رہے ہوں اور دونوں حق پہ ہوں۔ تو اسلام نے اس نظریے کو پیش کر دیا کہ دیکھو، اگر تم حق کے طلبگار ہو، اگر تم حق کے حقدار چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو حقدار کے ساتھ بیان کرو، تو یقیناً حق کی حمایت کرو، باطل کی حمایت نہ کرو۔ یہ عقلی بات ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ جب بھی انبیاء اس دنیا میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جو تعلیم دی ہے اور جو تربیت کرنا چاہیے ہے وہ یہی کرنا چاہیے ہے کہ دیکھو تم ایک اللہ کو مانو، معبود حقیقی کو سمجھو، اور انہوں نے ان کا معیار یہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ باطل کے مقابلے میں رہے ہیں، وہ ہمیشہ باطل کے مقابلے میں رہے ہیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں رہا کہ وہ باطل کے ساتھ ہو گیا ہو۔ جب نبی باطل کے ساتھ ہو جائے گا تو وہ نبی ہی نہیں رہے گا، وہ نبی نہیں رہے گا، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ تو عزیزوں یہی کہا گیا کہ آدم سے لے کے خاتم تک جو حجت خدا رہا ہے وہ باطل کے مقابلے میں رہا ہے، وہ باطل کے مقابلے میں رہا ہے۔ اب دیکھیں، جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنے باطل، اپنے دور کے زمانے کے ظالم کے لیے قیام کیا۔ کیوں قیام کیا؟ کیونکہ مقابلے میں باطل تھا، ہر نبی نے قیام کیا۔ کوئی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیام، جہاں پر نظریہ یہ ہو جائے کہ قیام کا مطلب جنگ و جدال ہے، نہیں، قیام کا مطلب کیا ہے؟ جیسا مقابلے میں ہوتا ہے انسان اسی طریقے سے قیام کیا جاتا ہے۔ کبھی قیام اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ انسان سکوت اختیار کر لے، خاموشی اختیار کر لے، اپنی ناراضگی کا اظہار کرے، خاموش رہ کے بھی قیام کیا جاتا ہے، کلام کر کے بھی قیام کیا جاتا ہے۔ اگر ہاتھ میں قلم ہے تو انسان اپنے قلم کے ذریعے بھی قیام کرتا ہے، کبھی اپنی رضا کو اتار کے بھی قیام کرتا ہے کہ ہم اس وقت تک اپنی رضا کو اپنے دوست میں نہیں ڈالیں گے جب تک ہمارا اسلام اس موڑ پہ نہ آ جائے کہ جہاں پر اسلام کو ہماری ضرورت ہے۔ اور کبھی رضا سر پہ رکھ کے بھی مسجد میں آ کے قیام کیا جاتا ہے، کبھی رضا سر پہ رکھ کے مسجد میں آ کے قیام کیا جاتا ہے۔ تو مقابلے میں جیسا باطل ہوتا ہے اسی طریقے سے قیام کیا جاتا ہے۔ تو عزیزوں، قیام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ میں تلوار لے کر میدان میں آ جائے۔ اگر کل کی گفتگو آپ حضرات کے ذہن میں ہو، یقیناً ہوگی کہ قیام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ میں تلوار لے کر میدان میں آ جائے۔ تو ہر نبی نے قیام کیا، جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک باطل کے مقابلے میں قیام کرتے رہے۔ اور جن نبیوں کے بارے بیان کیا ہے قرآن نے، کسی کے بارے مفصل بیان کیا، کسی کے بارے مختصر بیان کیا، لیکن قیام جو کیا ہے اسے بیان کیا ہے۔ جناب ابراہیم کے بارے میں یہی کہا کہ جناب ابراہیم کے زمانے میں جو طاغوت تھا، جناب ابراہیم نے کس طریقے سے قیام کیا؟ جب وحدانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، جب اللہ کو پہچانوا رہے ہیں، تو اس زمانے میں بتوں کا دور تھا، ہر انسان بت تراش بنا ہوا تھا، ہر انسان نئے نئے طریقے کے خدا بنا رہا تھا، اور نہ جانے کتنے طریقے کے خدا بنتے چلے جا رہے تھے۔ جہاں اس کا جیسا عقیدہ ہو رہا تھا اسی کو وہ خدا مان لے رہا تھا۔ کبھی کسی نے درخت کو خدا مانا، کسی نے آگ کو خدا مانا، کسی نے پہاڑ کو خدا مانا، کسی نے دریا کو خدا مانا۔ جہاں پر جس کے سمجھ میں آیا فوراً اسے خدا مان لیا، فوراً اسے خدا مان لیا، اور بت تراشے جانے لگے، اسی کو خدا ماننے لگے۔ جناب ابراہیم جب یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہمارا خدا کون ہے، ہمارا خدا کون ہے، تو انہیں دکھایا گیا کہ دیکھیے چاند و سورج کو دیکھیے، اتنے بلند و بالا ہیں، عرفا و اعلیٰ ہیں، یہی خدا ہوں گے۔ تو جناب ابراہیم نے کہا ہاں یہ روشنی دے رہا ہے، یہ نکل رہا ہے۔ اس کے بعد جب چاند کو دیکھا کہا ہاں ہو سکتا ہے یہی خدا ہو، لیکن جب سورج نکلا تو چاند ختم ہو گیا، کہا نہیں یہ تو اس سے زیادہ روشنی دے رہا ہے، تو یہ خدا ہوگا، یہ خدا ہوگا۔ اس طریقے سے وہ باطل خداؤں کو جو مان رہے تھے اسے اس کا بطلان کرتے رہے، اسے باطل کرتے رہے۔ اور جب کہہ دیا کہ یہ خدا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا اقتدار ان تمام چیزوں پہ ہوگا وہ اصل خدا ہے، وہ اصل خدا ہے۔ جناب ابراہیم کے زمانے میں
بتوں کا رواج زیادہ تھا، ہر انسان بت کو مانتا تھا۔ جناب ابراہیم نے کیا کیا؟ جو باطل خدا تھا اسے ایک مرتبہ آ کے توڑ دیا، اسے ہی توڑ دیا، اور اس طریقے سے توڑ دیا کہ تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن ایک بت کو باقی رکھا جو سب سے بڑا تھا، اور جس ہتھیار سے جسے کلہاڑی کہتے ہیں وہ جا کے اس کے گلے پہ لٹکا دیا۔ ساری بستی والے عید منانے کے لیے باہر گئے، اور جب واپس آئے تو یہ کیا دیکھا کہ یہاں پر کسی نے بت شکنی کی ہے، کسی نے ہمارے خداؤں کو توڑ دیا ہے۔ کہا کون ہو سکتا ہے؟ کہا ایک جوان ایسا ہے کہ جو ہمارے خداؤں کے خلاف بولتا ہے، اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ تب جناب ابراہیم کے پاس آئے، اور جناب ابراہیم کے پاس آنے کے بعد انہیں بادشاہ کے پاس لایا گیا، تو یہ کہا گیا کہ کیا تم نے اسے توڑا ہے؟ تو جناب ابراہیم نے جواب دیا کہ جو سب سے بڑا ہے اس سے پوچھ لو، جو سب سے بڑا ہے اس سے پوچھ لو، یعنی جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے، اسی سے پوچھ لو۔ کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ بول نہیں سکتا، وہ کلام نہیں کر سکتا۔ کہا تم کیسے خدا کو مانتے ہو کہ جو خود بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جو خود بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جو خود کلام نہیں کر سکتا۔ جناب ابراہیم نے جو جوابات دیے ہیں اس جوابات کو سن کے وہ افراد تو قانے ہو گئے، لیکن ان کی ہٹ دھرمی ایسی تھی کہ جناب ابراہیم کو بتوں کی سزا کے لیے کہا گیا کہ ہم انہیں آگ پہ پھینکیں گے، ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے۔ اور جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا ہے اس طریقے سے کہ منجنیق میں بٹھایا گیا، اور اس کے بعد ایسی آگ بھڑکائی گئی کہ اگر کوئی پرندہ اوپر سے پرواز کرتا تھا تو وہ پرندہ جل کے خاک ہو جایا کرتا تھا۔ ایسی حالت میں جب جناب ابراہیم کو آگ کی طرف پھینکا گیا ہے، جب جناب ابراہیم کو آگ کی طرف پھینکا گیا تو جناب ابراہیم ابھی آگ اور منجنیق کے درمیان میں ہے، تو ایک مرتبہ جبریل آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں ہل لک من حاجہ، کیا کچھ حاجت ہے؟ کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ تو جناب ابراہیم ایسی حالت میں آواز دے رہے ہیں کہ جس سے حاجت ہے وہ جانتا ہے، جس سے حاجت ہے وہ جانتا ہے۔ تو عزیزوں، جب جناب ابراہیم کو اتنا منجنیق میں گھمایا گیا اور اس کے بعد آگ کی طرف پھینکا گیا، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ابراہیم نے ایسا جواب دیا، ایسا جواب دیا، دیکھیے بتا دیا کہ دیکھو کبھی بھی کسی نبی کا دماغ کسی چیز سے گھمانے سے خراب نہیں ہوتا ہے۔ جب جناب ابراہیم ایسی حالت میں، ایسی خوفناک حالت میں ایسا جواب دے رہے ہیں جو فخر ابراہیم ہوگا، جب لوگ اس کے دماغ پہ شک کریں گے تو ان کے شکوں کا کیا ہوگا؟ صاحب محمد علیہ محمد۔ لیکن اس عالم میں بھی جناب ابراہیم باطل کے مقابلے میں ہیں اور باطل کے خلاف قیام کر رہے ہیں۔ جناب ابراہیم کو پروردگار عالم نے جو یاد کیا ہے قرآن میں وہ اس طریقے سے کہ اے نبی، آپ ہمارے نبی ابراہیم کا ذکر کریں، آپ ہمارے نبی ابراہیم کا ذکر کریں، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ انہو کانا نبیا صدیقا، کہ ہمارا نبی سچا تھا، ہمارا نبی ایسا نبی جو سچا ہے، جو سچا ہے۔ تو عزیزوں، لیکن مؤلف نے نہ جانے کس طریقے سے قرآن کی تلاوت کی، جب تفسیر کرنا چاہی تو جناب ابراہیم کے بارے میں یہ کہا کہ جناب ابراہیم اللہ کے نبی تھے، لیکن بہرحال انہوں نے 3 مرتبہ شاید مصلحت کے تحت یا کسی وجہ سے 3 مرتبہ معاذ اللہ کہ جناب ابراہیم نے کیا کیا؟ جھوٹ بول دیا۔ جسے اللہ سچا کہہ رہا ہو، جرأت مورخین دیکھیں، جسے اللہ سچا کہہ رہا ہو، کب کہا؟ کا ایک وقت وہ تھا کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ چلیے عید منانے کے لیے، تو کہا نہیں، میری طبیعت کچھ ناساز ہے، میں نہیں جا سکتا۔ دوسری مرتبہ وہ آیا کہ جب جناب ابراہیم سے پوچھا گیا کہ آپ نے توڑا، کہا نہیں، جو ہے سامنے جو بڑا ہے اس سے پوچھ لو۔ اور تیسری مرتبہ وہ کہ جب جناب ابراہیم کو چاند و سورج دکھلایا گیا تو جناب ابراہیم نے چاند و سورج کو خدا کہہ دیا۔ مورخین نے اتنی جسارت کی، یہ 3 مرتبہ نکال کے جسے خدا نے سچا کہا تھا اسے کہا کہ جناب ابراہیم نے 3 مرتبہ
یہ سبقت لسانی کر دی نہیں، بلکہ کہا یہ معذاللہ جھوٹ بول دیا۔ تو عزیزوں، جسے اللہ سچا کہہ رہا ہے، اگر مورخین کی اتنی جرت ہے، جسے اللہ نے سچا بنایا ہے، تو مورخین کی اتنی جرت ہو گئی تو اسے 3 مرتبہ تو صحیح جھوٹا کہہ دیا۔ اب جسے بندہ سچا بنائے اس کی صداقت کا کیا عالم ہوگا؟ صلوات محمد والے تو یہ ہے جناب ابراہیم کا قیام باطل کے مقابلے میں۔ جناب موسیٰ نے بھی اسی طریقے سے قیام کیا۔ جب پروردگار عالم نے حکم دیا، اے موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گمراہ ہو گیا ہے، ہٹ دھرم ہو گیا ہے، ہٹ دھرمی پہ اتر آیا ہے۔ لیکن جب جناب موسیٰ جانا چاہتے ہیں کہ جائیں فرعون کی طرف، اسے سمجھائیں، اسے کچھ بتائیں، اس کی تبلیغ کریں، تب جناب موسیٰ کو جب حکم ملا تھا تو جناب موسیٰ ایسی چل پڑتے۔ لیکن یہ دیکھا کہ جناب موسیٰ نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ پروردگار ہارون کو، میرے بھائی کو میرا جانشین بنا دے، میرا مددگار قرار دے دے، میرا جانشین بنا دے، میرا مددگار قرار دے دے۔ اللہ نے جناب ہارون کو جناب موسیٰ کا جانشین قرار دیا اور ان کا مددگار قرار دیا۔ جناب موسیٰ جناب ہارون جاتے ہیں اور دربار میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ فرعون نے بہت ساری سازشیں رچ رکھی تھی۔ سب سے پہلے جادوگروں کو آگے کیا کہ دیکھو ایسا جادو دکھانا کہ جناب موسیٰ مبہوت ہو جائیں، ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں۔ جیسے ان جادوگروں نے اپنا جادو دکھانا شروع کیا، تماشا دکھانا شروع کیا، تو پروردگار عالم نے کہا اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں ہے تم بھی اسے زمین پہ ڈال دو، جو بھی تمہارے ہاتھ میں ہے تم اسے زمین پہ ڈال دو۔ جیسے جناب موسیٰ نے اپنے عصے کو ڈالا ہے، وہی عصا اب تک عصا تھا، اس کے بعد وہ ایسا سانپ بن گیا کہ جو جادوگروں کے سانپ تھے وہ سب کو نگل گیا، وہ سب کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر، یہ منظر دیکھ کر خود فرعون بھی بے ہوش ہو گیا۔ جب فرعون کو ہوش آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جو جادوگر اس نے بلائے تھے اور یہ کہا تھا کہ دیکھو تم ہمارے لیے کام کرنا اور ایسا جادو دکھانا کہ موسیٰ خوف زدہ ہو جائیں، جب فرعون نے بلایا اور جادوگروں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے لیے ایسا جادو دکھائیں گے، لیکن ہمیں انعام کیا ملے گا؟ ہم جب زحمت کریں گے تو زحمت کا کچھ انعام ہونا چاہیے، کہا بتاؤ تمہارا انعام کیا ہونا چاہیے؟ تو جادوگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا انعام یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے مقرب بندوں میں سے شمار کر لیں، آپ مجھے اپنے مقرب بندوں میں سے شمار کر لیں، یعنی آپ کی قربت حاصل ہو جائے، یہی ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہوگا۔ کیونکہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا، انا ربکم الاعلی۔ تو باطل فکر بھی یہ سمجھتی ہے کہ اگر کوئی باطل خدا ہے اور باطل فکر ہے تو یہی چاہے گی کہ ظاہراً اگرچہ وہ خدا ہے تو ہم اس کے قریب ہو جائیں، ہم اس کے قریب ہو جائیں۔ تو ان کا انعام یہ تھا، لیکن جب جادوگروں نے یہ دیکھا کہ جناب موسیٰ نے عصا کو ڈالا ہے اور عصا ایک سانپ بن گیا اور ہماری ساری رسیاں جو سانپ بنی ہوئی تھی اسے نگل گیا، وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں چلے گئے، وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں چلے گئے۔ اب فرعون کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تمہیں بلایا تھا، تم نے میری عزت کی قسم کھائی تھی، یاد رکھو اگر تم نے ہماری مخالفت کی تو ہم تمہارا ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پیر کاٹ دیں گے، ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پیر قطع کر دیں گے، جسم سے الگ کر دیں گے۔ اب جب ان جادوگروں نے سجدے سے سر اٹھایا ہے تو یہی کہتے ہوئے نظر آئے، اے فرعون اب تو جو چاہے کر، اب تو جو چاہے کر، ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لے آئے، ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لے آئے، ہم سمجھ گئے کہ معبود حقیقی کیا ہے۔ تو صحیح جادوگروں نے یہ بتا دیا کہ جب ایمان لائے ہیں موسیٰ کے خدا پر اور جناب ہارون کے خدا پر تو یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ جادوگر جو ایمان لے آئے تھے، اور اس طریقے سے انہوں نے کلمے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ دیکھو ہم نے صرف نبی خدا کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، اگر ہم نے نبی خدا کی گواہی دی ہے تو وسیع خدا کی بھی گواہی دے رہے ہیں۔ سلام محمد علیہ محمد۔ تو یہ ہے انبیاء کا قیام، اور جب انبیاء آتے ہیں وہ حجت خدا ہوتے ہیں، اور حجت خدا
ہمیشہ باطل کے مقابلے میں ہوتے ہیں. کوئی بھی نبی ہو آدم سے لے کے خاتم تک، تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہر نبی باطل کے مقابلے میں ہے، ہر نبی باطل کے مقابلے میں ہے، تو ہمیں پیغمبر اسلام کی ایک حدیث نظر آتی ہے کہ من ارادہ الی آدم علمہ، جو یہ چاہتا ہے کہ آدم کے علم کو دیکھے، جو یہ چاہتا ہے نوح کی عزم کو دیکھے، جو یہ چاہتا ہے موسیٰ کی ہیبت کو دیکھے، جو یہ چاہتا ہے عیسیٰ کی خلت کو دیکھے، جو یہ چاہتا ہے ابراہیم کی خلت کو دیکھے، تو اگر کسی کو ان تمام انبیاء کی صفات کو دیکھنا ہے، ان انبیاء کی زیارت کو کرنا ہے، تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے، بس کیا کرے؟ الی وجہ علی ابن ابی طالب، فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، بس علی ابن ابی طالب کی چہرے کی طرف نظر کرے، اس میں آدم کا علم بھی نظر آئے گا، جناب نوح کا عزم بھی نظر آئے گا، جناب موسیٰ کی ہیبت بھی نظر آئے گی، جناب ابراہیم کی خلت بھی نظر آئے گی، جناب عیسیٰ کا ظہور بھی نظر آئے گا. تو عزیزوں، اس کا مطلب صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتا ہے. جب اگر کسی نبی کو دیکھنا ہو تو وہ علی کی طرف دیکھے، علی کے چہرے کی طرف دیکھے، تو پتہ ہی چلا کہ تمام کے تمام انبیاء جس باطل کے مقابلے میں تھے، جس باطل کے خلاف قیام کر رہے تھے، اگر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ علی کون ہے، وہ انبیاء کون ہے اور علی کے مقابلے میں کون ہے، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ وقت کے ہارون کو دیکھنا چاہے، وقت کے فرعون کو دیکھنا چاہے، وقت کے شداد کو دیکھنا چاہے، تو علی کے چہرے کی طرف دیکھے، علی کی طرف نگاہ کرے، تو سمجھ جائے گا، کیونکہ علی آدم کی بھی شبیہ ہے، علی نوح کی بھی شبیہ ہے، علی موسیٰ کی بھی شبیہ ہے، علی ابراہیم کی شبیہ ہے. جس طریقے سے جہاں تمام انبیاء باطل کے مقابلے میں تھے، ویسے علی بن ابی طالب بھی باطل کے مقابلے میں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو عزیزوں، یہ قیام باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ جو حجت خدا ہے وہ ہمیشہ باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے. اور ہم زیارت میں یہی پڑھتے ہیں کہ اگر علی شبیہ ہے، انبیاء ہیں. ہم نے زیارت میں کیا پڑھا؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. تمام انبیاء کا وارث امام حسین کو قرار دے رہے ہیں. کیونکہ امام حسین نے کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا؟ کہا دیکھو، امام حسین نے کربلا کے میدان میں ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ جس کے ذریعے بتا دیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. جو باطل آدم سے بچا نوح تک آیا، نوح سے بچا ابراہیم تک آیا، ابراہیم سے بچا جناب موسیٰ تک آیا، موسیٰ سے بچا عیسیٰ تک آیا، عیسیٰ سے بچا پیغمبر تک آیا. اس پیغمبر کے باطل کے زمانے میں جناب امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے اور کربلا میں آ کے ایسے باطل کی گردن کو مروڑا ہے کہ تمام کے تمام زمانے کا باطل کربلا میں آ کے دفن ہو گیا. کربلا میں آ کے ہر زمانے کا باطل دفن ہو گیا. پہلے ہم نے کسی ذاکر سے مثال سنی ہے کہ اگر کسی محلے میں کوئی بدماش ہوتا ہے جسے گنڈا کہتے ہیں، اگر کوئی ایسا بدماش ہوتا ہے، وہاں پہ اس نے کوئی ایسی شرارت کی کہ وہاں کی پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہو، وہ وہاں سے فرار کر کے کہیں اور چلا جائے، کسی دوسرے شہر میں چلا جائے، وہاں پر اس نے پھر اپنا فتنہ پھیلایا ہو، پھر وہاں کی پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہو، پھر وہاں سے وہ کسی اور شہر چلا جائے، پھر وہاں فتنہ کرے، چند شہروں میں جائے اور جانے کے بعد وہ فتنہ برپا کرے اور وہاں سے بھاگ جائے. ہر جگہ کی پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہو، لیکن کسی شہر میں جائے اور وہاں کی پولیس اسے پکڑ لے. جو پولیس اسے پکڑ لے گی تو جہاں جہاں اس نے فتنہ کیا تھا وہاں کی پولیس اس پولیس والے کو مبارکباد پیش کریں گے کہ تم نے ہمارے قاتل کو پکڑ لیا، تم نے ہمارے مجرم کو پکڑ لیا. تو شاید یہی وجہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو یہی کہتے ہیں، اے آدم کے وارث آپ پر میرا سلام، اے نوح کے وارث آپ پر میرا سلام، اے ابراہیم کے وارث آپ پر میرا سلام. صلی محمد علیہ وسلم. امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات جو حجت خدا ہے، اور حجت خدا
ہمیشہ باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ قیام کرتا ہے، اور کس طریقے سے قیام کرتا ہے کہ جیسا باطل ہوگا اور جس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا جائے گا ویسے ہی قیام کیا جائے گا۔ تو امام نے جب قیام کیا تو کل کی مجلس میں جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ جہاد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جہاد ابتدائی اور ایک جہاد دفاعی۔ جہاں تک جہاد دفاعی ہو رہا تھا وہ جہاد دفاعی تھا، لیکن جہاں پر جہاد ابتدائی ہونا چاہیے وہاں پہ جہاد ابتدائی کیا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس حق کو اپنا سکتے تھے اور حملہ کر سکتے تھے، لیکن امام حسین اپنے پورے اہل و عیال اور اپنے خاندان والوں کے لے کر، اپنے خاص چاہنے والوں کو لے کر کربلا کے میدان میں آئے، اور کربلا کے میدان میں آ کر انہوں نے کربلا کی زمین کو خریدا، کربلا کی زمین کو خریدا۔ اب اگر کوئی ان کی زمین پر حملہ کرتا ہے تو یقیناً دفاع واجب ہے۔ امام نے بتا دیا کہ دیکھو ہم نے کسی پر حملہ نہیں کیا ہے، ظالمین نے مجھ پر حملہ کیا ہے، اسی لیے جہاد دفاعی سب پر واجب ہے، کوئی اس سے بری نہیں ہے۔ لیکن جب زمانے کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے لفظ جہاد آتا ہے تو یہی کہا گیا کہ آج جو اسلام اتنا پھیلا ہے وہ جہاد کے ذریعے پھیلا، اور جہاد کا نام تلوار کو دے دیا گیا۔ کیا یہی صحیح ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جہاد تلوار سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ جہاد ہر اس چیز سے کیا جاتا ہے کہ باطل جس چیز سے زیر ہو جائے اور کلمہ اسلام بلند ہو جائے۔ جس کے پاس قلم کی طاقت ہے وہ قلم سے جہاد کرے۔ اقسام جہاد میں یہی بیان کیا گیا کہ جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد بالسیف، تلوار سے جہاد، جہاد بالقلم، قلم سے جہاد، جہاد بالمال، مال سے جہاد، جہاد باللسان، زبان سے جہاد، جہاد بالنفس، اپنے نفس سے جہاد۔ تو جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن اسلام کے لیے جو اسلام نے اپنے جہاد کو پیش کیا ہے، دنیا والوں نے اسی لفظ کو اتنا خراب کر دیا کہ جہاں بھی لفظ جہاد آتا ہے تو اسے دہشت گردی کا نام دے دیا گیا کہ مسلمان کیا ہیں؟ معاذ اللہ دہشت گرد ہے۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا چہرہ ایسا بنا لیا کہ جنہیں دیکھ کر انسان پریشان ہو جائے کہ کیا اسلام کا چہرہ یہی ہے؟ کہ نہ جانے کیسی کیسی صورتیں سامنے آنے لگی ہیں کہ بال کیسے ہو، داڑھی کیسی ہو، مونچھ کیسی ہو، کرتا کیسا ہو، پیجامہ کیسا ہو۔ کیا اسلام ایسے ہی ہے؟ کیا اسلام نے اسی طریقے سے رہنے کے لیے کہا ہے کہ جو حلیہ سامنے پیش کیا جاتا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پر یا نیوز میں یا اخبار میں تو سامنے یہی کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہیں، اور بعض افراد یہی کہتے ہیں کہ جس کا چہرہ ایسا ہو وہ دہشت گرد ہے۔ نہیں، اسلام الگ ہے، دہشت گردی الگ ہے، جہاد الگ ہے۔ تو عزیزو جہاد کیا ہے؟ جہاد دہشت گردی سے بالکل الگ ہے۔ جہاد سے دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، جیسے اسلام سے دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے بتایا کہ دیکھو جہاد کیا ہے اور قتال کیا ہوتا ہے۔ قتال الگ ہے، جہاد الگ ہے۔ جہاد یہ ساری قسمیں پائی جاتی ہیں۔ جو افراد لفظ جہاد سے واقف نہیں ہے، جو افراد معنی جہاد سے واقف نہیں ہے، آج وہ جہاد کے مقابلے میں آ کے کہتے ہیں کہ قرآن سے یہ تمام آیتوں کو ختم کرنا چاہیے۔ تمہیں کیا پتا کہ جہاد کہاں کسے جاتا ہے؟ جہاد کہتے کسے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے بتایا کہ دیکھو جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے۔ ایک چیز ہے قتال اور ایک چیز ہے جہاد۔ قتال میں انسان تلوار لے کر سامنے آتا ہے، تب قتال ہوتا ہے، تب کسی کو زخم لگتا ہے یا زخم کھاتا ہے، لیکن جہاد میں تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تمام چیزیں جو میں نے ابھی بیان کی ہیں، جہاد میں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاد میں سب شامل ہیں، قتال میں بہت سے افراد کو الگ کر دیا گیا۔ قتال میں خواتین شامل نہیں ہیں، قتال میں بچے شامل نہیں ہیں، قتال میں وہ جو افراد زمین گیر ہیں وہ شامل نہیں ہیں، قتال میں نابینا افراد شامل نہیں ہیں، بلکہ قتال کس کے لیے ہے؟ قتال اس کے لیے ہے جو تلوار چلا سکتا ہو۔
جو تلوار چلا سکتا ہو وہ کلمہ اسلام کو بلند کرنے کے لیے آئے. یہ ہے قتال. جہاد کیا ہے؟ جہاد یہ ہے کہ جو کلمہ اسلام کو اپنی قوت و توانائی کے ذریعے سے کلمہ اسلام کو بلند کر رہا ہو، چاہے جس طریقے سے بلند کر رہا ہو. تو یہ دو چیزیں اسلام میں بیان کر دی گئی. تو عزیزوں یہ دونوں ضروری ہے ہمارے لیے، لیکن جب وقت ہو ایسا، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ویسا سمجھنے والا ہونا چاہیے، ویسا مجاہد ہونا چاہیے جو قتال کرنا بھی جانتا ہو، جو جہاد کرنا بھی جانتا ہو، جو قتال کرنا بھی جانتا ہو، جو جہاد کرنا بھی جانتا ہو. لیکن ہم نے تاریخ میں یہی دیکھا ہے کہ سوائے ایک مجاہد کے کوئی اور ایسا نظر نہیں آیا جو ایک میدان میں قتال بھی کر رہا ہو، جہاد بھی کر رہا ہو. جو ایک ہی میدان میں قتال بھی کر رہا ہو، جہاد بھی کر رہا ہو، وہ کون مجاہد ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب ہے. جب خندق کے میدان جب عمر ابن عبد آتا ہے اور مولا اس کے سینے پہ سوار ہو جاتے ہیں، ابھی قتال ہو رہا تھا لیکن اس نے گستاخی کی، مولا اس کے سینے سے اتر گئے. لوگوں نے کہا کہ آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ اگر یہ بھاگ جاتا تو کیا ہوتا؟ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو جو ہماری طرف آتا ہے ہم اسے نہیں چھوڑتے، جو بھاگتا ہے ہم اس کا پیچھا نہیں کرتے، جو بھاگتا ہے ہم اس کا پیچھا نہیں کرتے. الفاظ بدل کے یہ کہا جائے کہ جو ہمیں چھیڑتا ہے ہم اسے نہیں چھوڑتے، ہم کسی کو نہیں چھیڑتے، جو ہمیں چھیڑتا ہے ہم اسے نہیں چھوڑتے. تو یہی دیکھا گیا ایک ہی میدان میں مولا قتال بھی کر رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں. ابھی اس کے سینے پہ سوار تھے، سینے سے اتر آئے. کیوں؟ اگر وہ بھاگ جاتا تو کیا ہوتا؟ کہا ٹھیک ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ گستاخی کی. جب اس نے اپنے منہ سے میرے چہرے کی طرف تھوک پھینکا ہے تو مجھے غصہ آ گیا. میں اسی وقت اگر اسے قتل کر دیتا تو اس کے قتل میں ہمارا غصہ شامل ہو جاتا. لیکن جس کام کو ہم نے اللہ کے لیے انجام دینا ہے ہم اس میں اپنی مرضی اور اپنی مرضی کو نہیں شامل کر سکتے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا سارا کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، خود اپنی مرضی کے لیے ہم اپنا غصہ اس میں شامل نہیں کرنا چاہتے. صلی محمد علیہ محمد. تو عزیزوں یہ منزل قتال ہے اور منزل جہاد، اور ان دونوں کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اسے کہتے ہیں اسلحہ. بغیر اسلحے کے نہ قتال ہو سکتا ہے نہ جہاد ہو سکتا ہے. تو اللہ نے جب حکم جہاد دیا تو یقیناً کوئی ایسا اسلحہ بھی دیا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے انسان جہاد کرے. دنیا والوں نے اسے ہی سپر پاور مانا کہ جو اسلحے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ہر دن ایک نیا اسلحہ بنانے کی فراق میں ہے، فکر میں ہے. لیکن اللہ نے جنہیں ایمان بخشا ہے انہیں وہ تحفہ بھی دیا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس تو صحیح، تم چاہو تو سارے اسلحے تمہارے پاس آئیں گے، اور جس کے پاس ایمان ہوگا اس کے پاس جدید اسلحہ ہوگا، اور اس کا اسلحہ ایسا ہوگا کہ جو کسی سے کمزور نہیں ہو سکتا، جو کسی سے کمزور نہیں ہو سکتا. وہ اسلحہ کیا ہے؟ کہا دیکھو دنیا والے اپنے علم کے ذریعے، اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے اور اپنی تمام ترقی یافتہ چیزوں کے ذریعے سے نئے نئے اسلحہ بنانے کی کوشش کریں گے. لیکن یاد رکھو مومن کا اسلحہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے. یہ اسلحہ ایسا ہے جو دنیا والوں کے پاس اسلحہ ہے وہ مخلوق کی بنائی ہوئی چیز مخلوق کے لیے ہے. لیکن یہاں پہ جو اسلحہ استعمال ہوتا ہے، مومنوں کے پاس جو اسلحہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطیہ کردہ دعا ہے. جو یہاں سے دعا کی جاتی ہے وہ خالق کس سے کی جاتی ہے؟ وہ خالق سے دعا کی جاتی ہے. اس اسلحے کا تعلق مخلوق سے مخلوق تک نہیں ہے بلکہ مخلوق سے خالق تک ہے. اس اسلحے کا تعلق مخلوق سے خالق تک ہے. جہاں پر ایسا اسلحہ استعمال کیا جاتا ہو یقیناً پروردگار عالم کامیابی بھی وہی دیتا ہے. ہم نے یہی دیکھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ معمور بے وظیفے ہم نہ معمور بے نتیجے ہم. جو ہمارا وظیفہ ہے ہم اسے انجام دیں، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے. تو جب یہاں پر ایسے اسلحے کو استعمال کیا جاتا ہو کہ جہاں پر انسان رات کی تاریکی میں
जानमाज बिछा कर मुसल्ले इबादत पर अपने हाथ को बुलंद कर रहा हो, जब कोई मोमिन रात की तारीकी में मुसल्ले इबादत पर अपने हाथों को बुलंद कर रहा हो, तो अजीजों जब सारी दुनिया सो रही हो और मोमिन उस परवरदिगार आलम से दुआ कर रहा हो, तो यकीनन परवरदिगार कहता है ये मेरा नेक बंदा है, ये मेरा पसंदीदा बंदा है, अब जो ये दुआ कर रहा है तो मैं इसकी दुआओं को कबूल करूंगा। सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अल्लाह ने अपने मुजाहिदों के लिए बेहतरीन असलहे का जो हमें भेजा है, बेहतरीन असलहा वो क्या है? वो दुआ है कि हम जिस जगह भी हों, जिस एतबार से भी हों, हम परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करें ताकि वो असलहा हमारे पास रहे और इस असलहे के ज़रिए से परवरदिगार आलम हमें कामयाबी अता करता रहे। और यकीनन वो बाईमान अफराद जो आज दुनिया में कामयाब हैं कि जिनके पास ये असलहा मौजूद है, क्योंकि मोमिनीन वो असलहा नहीं बना सकते कि जिससे फितना फसाद हो या लोगों की जान जाए, लेकिन वो असलहा उनके पास है जिससे अल्लाह ने कामयाबी अता की है, जिसके ज़रिए अल्लाह कामयाबी अता करता है। तो हर इंसान का फरीज़ा है कि अपने आप को मुजाहिद के दायरे में लाए, और लाने के बाद हर इंसान हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम वक्त के बातिल के मुकाबले में क़याम करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब क़याम कर रहे हैं तो उन्होंने यही कहा कि हम चाहते हैं कि अपने जद की उम्मत की इस्लाह करें और अम्र बिल मारूफ करें। तो अजीज़ों ये एक ऐसा वाजिब है कि जो हर इंसान पर वाजिब है, तो हर तरीके से अम्र बिल मारूफ करे, नही अनिल मुनकर करे, और सबसे पहले अपने आप के लिए अपने लिए अम्र बिल मारूफ करे और नही अनिल मुनकर करे। ये पहला मरहला है। तो इमाम हुसैन बातिल के मुकाबले में क़याम कर रहे हैं, और किस तरीके से क़याम कर रहे हैं? अहले हरम साथ हैं, चाहने वाले साथ हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि देखो जब तुम बातिल के मुकाबले में क़याम करोगे तो मुसीबतें तुम्हारे पास आएंगी। लोग तो सही अगर असलहे से ख़त्म ना करें तो यकीनन अपनी ज़बान से तुम्हें नहीं बख्शेंगे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये क़याम, मदीने से करबला आना और बातिल के मुकाबले में क़याम करना और उस जिहाद को पेश करना कि जो जिहाद ता क़यामत इस्लाम की सरबलंदी का सबब बन गया, वो क़याम जो इस्लाम की सरबलंदी का सबब बन गया। और जिसने भी इस राह को अपनाया, इस क़याम ने उसे कामयाब कर दिया। हाँ आज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कैसी कुर्बानी पेश की है करबला के मैदान में। यकीनन हर कुर्बानी अपनी जगह आप है कि जिस कुर्बानी की तरफ निगाह की जाए इंसान महवे फिक्र है कि कैसी कैसी कुर्बानी इमाम ने करबला में अल्लाह के हुजूर पेश की है। अल्लाह अकबर। जब हुर ने काफिले को रोका है और हुर के लश्कर की तरफ जब इमाम ने निगाह की तो हुर का लश्कर जांबलद था। कौन ऐसा सखी है दुनिया में कि जो अपना पानी दुश्मन के लश्कर को दे दे? और किस अंदाज में इमाम हुसैन ने हुर के लश्कर को पानी पिलाया है। आप देखिए कैसी ये कुर्बानी है कि दुश्मन का लश्कर है। दुनिया की सियासत ये होती कि कोई भी हो, अगर हमारे पास पानी की कमी है तो हम अपने अजीज़ अक़रबा को नहीं दे सकते कि शायद हमारे पास कमी ना पड़ जाए। लेकिन वो हुसैन है, इमाम हुसैन देख रहे हैं कि ये हुर का लश्कर अगर इसे पानी नहीं मिला तो ये सब ख़त्म हो जाएंगे। और ये कहा गया, इमाम ने फरमाया कि देखो सबको पानी दो और जानवरों को पानी पिलाओ, जब तक जानवर अपने खुद से पानी से मुंह ना हटा लें तो उनके सामने से पानी ना हटाना। अल्लाह अकबर।
ان کے لشکر میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کے اندر اتنی قوت و طاقت نہیں تھی تو اپنے ہاتھ سے پانی کو اٹھاتا اور پانی کو پی لیتا. وہ ایسا شخص تھا. جب امام نے اس کی حالت کو دیکھا، امام اس کے قریب آئے، امام نے ہاتھوں کو سمیٹا اور اس کے بعد کہا لاؤ میرے ہاتھ میں پانی دو. پانی ڈالا، پھر امام نے اپنے ہاتھ کو اس شخص کی طرف بڑھایا، پھر اس نے پانی پیا. اللہ اللہ، یہ کون ہے؟ یہ حسین ہے. امام حسین بتا رہے ہیں کہ دیکھو باطل کے مقابلے میں کس طریقے سے قیام کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ہاں آزاداروں، یہاں پر غر کے لشکر کو امام پانی پلا رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ امام کا جوان بیٹا جب میدان جنگ سے واپس آتا ہے، میدان جہاد سے آتا ہے، آ کے کہتا ہے بابا بابا اگر ایک قطرہ آپ کا مل جائے تو میں اس لشکر کو واصل جہنم کر دوں گا. اللہ اکبر. جناب امام حسین کہتے ہیں بیٹا اپنی زبان کو میرے دہن میں دے دو. جیسے ہی جناب علی اکبر نے اپنی زبان کو اپنے بابا کی دہن میں دیا ہے، فوراً کھینچ دیا. بابا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا خدا حافظ. جناب علی اکبر چلے جنگ کرتے ہیں. جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ وہ وقت آتا ہے کہ علی اکبر نے آواز دی یا بتا علیک منی السلام. اے بابا میرا آخری سلام قبول ہو. آزاداروں، اب تک جو شہید زمین پہ آتا تھا وہ یہی کہتا تھا آقا میرا سلام ہو، مولا میرا سلام ہو. لیکن جناب علی اکبر نے انداز سلام کو بدل دیا. یہی کہا یا بتا علیک منی السلام. یہ انداز سلام کو کیوں بدلا؟ سلام کو جواب سلام میں کیوں تبدیل کر دیا؟ کیونکہ جناب علی اکبر امام حسین کی پیاس سے واقف تھے. علی اکبر نہیں چاہتے تھے کہ میرا بابا جواب سلام کے لیے بھی اپنی زبان کو حرکت دے. اللہ اللہ. جیسے ہی جناب علی اکبر کی آواز کو حسین نے سنا فوراً چہرے کے بل گر پڑے. اللہ اکبر. راوی نے لکھا حسین اس انداز سے علی اکبر کی جانب چلے ہیں کہ جیسے کوئی بچہ گھٹنیاں چلتا ہو. اے نالی اے نالی اے میرے لال کہاں ہو؟ آزادارو. جب حسین جنازہ علی اکبر تک پہنچے ہیں، علی اکبر تک پہنچے، کیا دیکھا؟ جوان بیٹا ہے، سینے پہ نیزے کی انی ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے. کتنا سخت مرحلہ ہے اس بوڑھے باپ کے لیے جس کے سامنے جوان بیٹے کے سینے پہ نیزے کی انی ہو اور ایڑیاں رگڑ رہا ہو. ایک مرتبہ کہا میرے لال کیا تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ کہا ہاں بابا نیزے کی انی سینے میں چبھی ہوئی ہے، اگر یہ سینے سے نکل آئے تو شاید کچھ فاقہ ہو جائے. پھر علی اکبر کہتے ہیں اے بابا ایک وصیت ہے. کہا میرے لال کہو کیا وصیت ہے؟ کہا بابا میں ایک مرتبہ چاہتا ہوں کہ اپنی بہن سغرا کی زیارت کر لوں. آزاداروں، امام حسین نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا دکھایا. جناب علی اکبر نے کہا بابا میری بہن سغرا کہاں ہے؟ کہا علی اکبر ذرا غور سے دیکھو. علی اکبر کہتے ہیں بابا میری بہن نظر نہیں آتی. کہا علی اکبر ذرا غور سے دیکھو. علی اکبر کہتے ہیں کہاں ہے میری بہن؟ کہا علی اکبر دیکھو جب تم چلے تھے نا تو سغرا نے ایک زمین پر کچھ پانی ڈال دیا تھا اور کہا تھا بھیا علی اکبر اس پہ قدم رکھ کے چلے جانا. جناب علی اکبر نے جہاں قدم رکھا تھا وہی قدم کا نشان بن گیا تھا. کہا ذرا غور سے دیکھو تمہاری بہن تمہارے نشان قدم پہ لیٹی تمہیں یاد کر رہی ہے. بابا جب مدینے جانا ہوگا تو میرا سلام میری بہن کو پہنچا دیے گا. آزادارو، یہاں پر ایک بھائی نے اپنی بہن کو یاد کیا ہے. اللہ اللہ. وہ وقت آتا ہے کہ امام حسین نے علی اکبر کے سینے سے برچھی کے لی کو نکالا. برچھی کے لی کو نکالنا تھا کہ روح قفص انصوری سے پرواز کر گئی. اللہ اکبر. لیکن مدینے میں بہن اپنے بھائیوں کو یاد کر رہی ہے. ہم نے دیکھا جو بہن اور بھائی کے درمیان محبت ہوتی ہے، جب جناب امام حسین نے علی اصغر کو دفن کیا ہے نا تو پھر کسی نے سلام کیا
اے حسین تم پر میرا سلام ہو۔ حسین نے دائیں بائیں دیکھا، کہا اس وادی میں، اس کربلا میں ہمیں کون سلام کر رہا ہے؟ کہا میں صغرا کا قاصد ہوں، یہ خط تمہارے لیے ہے۔ جیسے ہی جناب امام حسین نے اس خط کو پڑھا، کیا دیکھا؟ یہی لکھا تھا، بابا 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 میرا علی اصغر اب گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا، اے بابا میرے علی اصغر کو میری طرف سے پیار کیے گا۔ آزاداروں، یہ بہن و بھائی کی محبت تھی۔ ہم نے یہی دیکھا جب یہ قافلہ کربلا سے کوفے سے شام گیا، اور شام جانے کے بعد جب یہ قافلہ مدینے واپس لوٹا ہے نا، جب جناب صغرا کو یہ خبر ملی ہے کہ اہل حرم لوٹ آئے ہیں، جناب صغرا خواتین کے ساتھ آتی ہے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اہل حرم کی طرف نگاہ کرتی ہے، اور اس کے بعد واپس پلٹنے لگتی ہے۔ جناب زینب کہتی ہے، اے میری ران صغرا، کیا تم نے بھی ہمیں نہیں پہچانا؟ اور جناب صغرا نے دیکھا یہ بوبی زینب ہے۔ اللہ اکبر، جناب صغرا نے کسی کو نہ پہچانا۔ جناب زینب نے آواز دی، اے میری ران صغرا، کیا تم نے بھی مجھے نہ پہچانا؟ اللہ اللہ، اب جناب زینب سے جب ملی ہے نا، ملنے کے بعد ایک مرتبہ جناب صغرا نے سب کی آنکھوں کو دیکھنا شروع کیا، سب کی تمام بیویوں کی گودی کو دیکھنا شروع کیا۔ اے صغرا، تم کسے تلاش کر رہی ہو؟ اے بوبی اماں، جب آپ مدینے سے چلی تھی تو میرا بھائی علی اصغر تھا جو میری آغوش میں تھا، میں اپنے بھائی علی اصغر کو تلاش کر رہی ہوں۔ اے صغرا، کربلا کا میدان ہرملا کا تیر، امام کے ہاتھوں میں بچہ پلٹ گیا، امام کے ہاتھوں میں علی اصغر شہید کر دیے گئے۔ جناب صغرا دیتی ہے، ہائے میرا بھیا،